بدلا برائی نہیں ہے، شرافت تو یہ ہے بھلائی کرو تم، اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے اسے بھی ستانے کی کوشش نہ کرنا۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو اور بزرگو، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ ان آیات دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نے اس پہ عمل پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا مقصد پورا ہو گیا اور مختلف قرائن اور نشانیاں دے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل دا اندازہ ہو گیا کہ ہن میرا دنیا تو کوچ کرن دا، رحلت فرماون دا، وفات پاون دا ٹائم بالکل قریب آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دیاں حمداں اور ثناواں اور استغفار میں اپنا اگے نالوں زیادہ معمول بنا۔ فتح مکہ دے موقع ہوتے سورت نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو چکی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل دی خوشخبری میرے رب نے سنا دیتی ہے کہ میرے محبوب اللہ دی مدد تے نصرت آ چکی ہے، اللہ تھانوں فتح مکہ دکھا چکیا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام دے اندر داخل ہو چکے نے۔
یعنی جس مقصد واسطے تساں تشریف لے آیا ہے وہ مقصد مکمل ہو چکا۔ آگے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، میرے محبوب تسبیحات کیجئے، تحمیدات کیجئے، استغفار کیجئے۔ اس صورت دے شان نزول تو بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات اور ریاضات اور معمولات تے تسبیحات کے اندر اور اضافہ فرمایا، اور جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین نو فرمایا کہ جبریل مینوں سورت نصر دے وچوں اپنی موت مبارک کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل امین نے جلے گل سنی تو جبریل امین نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سونا آخرت بہتر ہے دنیا دی زندگی دینا۔ تو آپ نے مختلف جگہوں تے اپنی امت نو اپنی جدائی دی خبر دیتی ہے صحابہ کرام نو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی نو کہ بیٹا اس مرتبہ رمضان المبارک کے اندر اگے جبریل امین ایک دفعہ من القرآن دا دور کریں دا، اس دفعہ 2 دفعہ دور کر کے گئے، اور دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگے رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر اعتکاف فرما دیا، اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دے 2 عشریاں دا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ سارے نشانیاں اور قرائن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو وقتاً فوقتاً ان چیزاں تو آگاہ بھی کیتا وے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے جملے کثرت نال جاری ہو گئے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مبارک کرن تو بعد پہلا حج کرن دا بھی ارادہ فرمایا، اور آپ 10 ہجری دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف عالم دے اندر اعلان فرمائے اس دفعہ خود بنفس و نفیس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائے سے۔ اس تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو حج دا امیر بنا کے بھیجیا اور فرمایا کعبہ نو ہر چیز تو پاک کر دیتا، اور پابندی لا دیتی کہ کوئی مشرک آج تو بعد کعبہ دے قریب نہیں آ سکتا۔ دوسرے نمبر تے کعبہ دے وچ کوئی ننگا طواف نہیں کر سکتا۔ انہاں تمام چیزاں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری دے اندر جیڑا حج ہویا وے ادا امیر حج حضرت ابو بکر صدیق آئی تمام چیزاں دا اعلان فرما دیتا، اور 10 ہجری جلی آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس حج کرن دا ارادہ فرمایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف عالم دے اندر اعلان فرمایا کہ میرے جتنے بھی منن والے نے شہدائی نے اس دفعہ تھوڑا قائد اور سپہ سالار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج فرمائے سے۔ آپ سوچ گنو کہ اتھے دنیا دے کسے لیڈر نے آمنا ہوئے ساری دھرتی کیا ہوندی وے کٹھی ہوندی وے، بس یہ حج کرنا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف عالم دے اندر جلے اعلان ہویا وے قافلے در قافلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سرپرستی دے نال مل دے گئے نے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 ذی القعدہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ چوں آپ نے سفر حج شروع کیتا، اور سفر حج شروع کرنے دے بعد آپ مکہ تشریف لے گئے نے۔ مکہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعلانات فرمائے اور اپنی جدائی کی خبر دیتی ہوئی صحابہ کرام، نشانیت علامات بتائے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذو انی مناسککم، لوگوں میرے کل حج دے احکامات سکھ گنو، لوگوں میرے کل حج دے قانون تے قواعد پوچھ گنو تے سکھ گنو، لعلی لا اراکم بعدی یومی ھذا، فرمایا میرے کل حج دے مناسک سکھ گنو،
ہائے دے قوانین سی گنو ہو سکتا ہے اگلے سال میں تھانو ویکھ سکاں میری وفات ہو ونجے تے وفات تو بعد میں تھانو ویکھ لا راکم لعلی لا راکم بعدی ھذا فرمایا آج کے بعد ہو سکتا ہے اگلے سال حج بھی آوے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی تے موجود نہ ہوئے تو آپ دے نشانیاں اور قرائن صحابہ کرام نو بتاون دا مقصد یہ آئی کہ جس مقصد واسطے میں آیا وہ مقصد پورا ہو چکے ہیں کہ ہن میری ریلت ایک دن قریب آ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جگہ تے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام نو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں رسالت اور نبوت دا پیغام پہنچا دیتا وے کیا میں اللہ دا پیغام پہنچا دیتا وے سارے صحابہ کرام نے یک زبان ہو کے ایک زبان نال ارشاد فرمایا وے اور آکھن لگے یا رسول اللہ تساں رسالت دا پیغام پہنچایا نہیں ہے بلکہ رسالت دا پیغام پہنچاون دا حق ادا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی گواہی سنی میرے نبی نے شہادت دی انگلی آسمان دی طرف اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ زمین علیہ گواہیاں دے چھوڑیاں نہیں کہ میں تیرا پیغام دنیا تک پہنچا دیتا ہے جتنے بھی سارے پردیاں میں لہا دیتے نے میں سارے حقیقت لوگوں نے سامنے پیش کر دیتی ہے اے اللہ زمین دی گواہی آ چکی ہے آسمان تو گواہی بھیجنا اللہ نے سورت مائدہ دی ایت نازل فرمائیے اثر دا وقت آئی 9 عرفات دی 9 تاریخ آئی 10 ذی الحجہ آئی اور اثر دے وقت سورت مائدہ دی ایت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا سونیا جڑا دین حضرت آدم علیہ السلام تو چلے آئی لیکن اجے وہ کمال درجے نو پہنچیا اجے اکمل درجے نو نہیں پہنچیا میں تینو رسول بنا کے بھیجا وے نبی بنا کے بھیجا وے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا وے او جڑا دین 1.25 لاکھ پیغمبر بیان کریں دے آئے نے لیکن اجے مکمل نہیں ہویا تام نہیں ہویا اليوم اکملت لکم دینکم میں آج اللہ نے او دین تیری ذات ہوتے مکمل کر اللہ اکبر جلی آیت نازل ہوئی ہے روایات کے اندر ابو بکر صدیق جلے سنے نے یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر صدیق رومن لگا صحابہ کرام نے فرمایا یار غار یہ رومن دا مقام ہے اتنی خوش ہومن دا مقام ہے کہ آج دین کیا ہو گیا وے مکمل ہو گئے تو صدیق اکبر نے فرمایا اور وہ پتہ نہیں ہے جس مقصد واسطے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیان وہ مقصد مکمل ہو گیا وے لہذا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دے دہاڑے بھی قریب آ گئے تائیں پیروں دوا یہ پس منظر میں تھانوں سنایا بیٹھا وا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس طرح ولادت دی نشانیاں موجود نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تو ونجر دے قرائن اور نشانیاں بھی صحابہ کرام نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسیاں نے حتیٰ کہ 10 ہجری دے اندر یمن دی طرف آپ معاذ ابن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے جلے بھیجے ہوئے اور کیا ہی منظر آئی کہ معاذ داچی تے سوار آئی کہ نبیوں دے سلطان نے معاذ دی داچی دی مہار پکڑی ہوئی یہ قائد ہے نا قائد سچا قائد ہے سچا پیر ہے سچا مرشد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر طریقہ اس امت واسطے اسوہ حسنہ ہے فرمایا مہمان رخصت کرن واسطے میری نبی دی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور تک اس کو چھوڑن میں دیان حتیٰ کہ حضرت معاذ بن جبل اللہ اکبر اٹھنی تے سوار ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم داچی دی مہار پکڑ کے جا رہے ہیں حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ میری کیا جرات میری کیا حیثیت نبیوں دا سلطان پیدل جا رہے ہوئے تو غلام سواری تے سوار ہوئے یا رسول اللہ ٹھک دی نہیں ہے فرمایا معاذ اے میں پیغمبر دی سنت ہے کہ مہمان نو دور تک بھی رخصت کرنا وے تے مہمان دی عزت تے احترام دی جلے معاذ بن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اٹھنی دے سوار ہے حتیٰ کہ آپ جلے مدینہ واپس مڑن لگے آپ نے وہ جملہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تو مدینہ چھوڑ کے یمن دی طرف جا رہے ہیں ہو سکتا ہے میں محمد تے تیری آخری ملاقات ہو کیا ہوئے آخری ملاقات ہوئے اور اگلے سال تو مدینہ وچ آوے تینوں میری مسجد نظر آوے
تو میں ممبر تے نظر نہ آواں یا میری قبر نظر آوے تو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تنو مدینہ دی دھرتی تے نظر یعنی کیا ہو ونجے کہ میں دنیا تو کیا ہو ونجا رخصت ہو ونجا تو معاذ بن جبل نے سنیا نا بکا حضرت معاذ بن جبل دی چیخاں نکل گئیاں اور سچا محب رسول جڑے روننا بے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں مبارکہ جو بھی کیا آ گئے عرض کرن دا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تو رحلت اور دنیا تو بننا کہ کئی قرائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں صحابہ کرام دسی نے حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ دہاڑے بھی آئے نے 28 سفر المظفر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور آپ 14 یا 15 دن بیماری دی حالت دے اندر رہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال تو بعد غزوہ احد دے شہداء دے اوتے اور جنت البقیع دے قبرستان جڑے دفنان انہاں دے 8 سال تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی یہ بھی کرینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تو رخصت ہون دا اور اس بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے آپ ممبر تے تشریف فرمائے نے آپ نے فرمایا میرے یارو میں تو پہلے ونجن والا ہوں میں تو پہلے جا رہا ہوں اور حوض کوثر تے میں انتظام بھی کرساں تے تھوڑا انتظار بھی اللہ اکبر یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشانیاں اپنے صحابہ دسی نے کہ میرے ونجن دا پروگرام آ گیا وے میں جا رہے ہیں میں دنیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے نے بقیع قبرستان پہنچے نے آپ نے انہوں واسطے لمبی توبہ اور استغفار کی تھی حتیٰ کہ تو واپس مڑے نے 28 سفر المظفر دا یہ دن آئی رات آئی کہ امام الانبیاء جنی بھی حضرت میمونہ امہات المومنین ازواج مطہرات وچوں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ہے اودے حجرہ عالیہ دے اندر تشریف لے آئے نے آپ دی طبیعت ناساز ہوگی آپ دے سر دے اندر درد مبارک ہو گیا وے حتیٰ کہ بدھا دہاڑا حضرت میمونہ دے گھر آپ تشریف فرماون لیکن آپ اس سے بیماری دی حالت دے اندر اسے نقاد دی حالت دے اندر آپ نے اپنی بیویاں دے حجرے دے اندر باری باری تشریف لے کے جا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ بار بار پوچھتے ہیں عائشہ دا نمبر کدھر کیا ہے عائشہ دا نمبر کدھر ہے ساری ازواج مطہرات نے متفقاً فیصلہ کیتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چونکہ اڑائی مائل ہے لہذا ساری ازواج نے آپ کو اجازت دیتی کہ آپ پکے اور مستقل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ دے اندر مقیم ہو ونجن اس سمدار دا دہاڑا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ دے اندر تشریف فرمانے اور آپ دی بیماری دا زور پکڑی جا رہی ہے آپ بیمار ہیں نقاد دی حالت ہے آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری دی حالت دے اندر نماز وقت بھی چھوڑی آپ مسجد اندر تشریف لے آ رہے ہیں آپ جماعت کرا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری دی حالت کے اندر مختلف خطبے ارشاد فرمائے نے ایک دن انصار آپ سے حجرہ عالیہ دی آس پاس چکر لا رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ انصار تھوڑے منتظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اٹھاؤ اور مسجد نبوی دے اندر لے کے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر گئے نے تو انصار تے آپ سے دیدار دے مشتاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کی توجہ آپ جلے ممبر تے تشریف فرماؤ نے آپ نے انصار دی تعریف کی آپ نے انہوں نے حسن سلوک دی برتاؤ دا حکم دیتا وے یہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ اللہ نے بندے نے اختیار دیتا وے دنیا چراونا چاہتا ہے یا آخرت چاہنا چاہتا ہے آپ نے خود فرمایا فاختار الآخرہ اس بندے نے دنیا دی زندگی پسند نہیں کی تھی بلکہ کیڑی زندگی پسند کی تھی آخرت دی زندگی پسند کی تھی وے اے جملے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نے کہ صحابہ دی جو ہے ضعیف العمر بندے دی چیخ نکلی رویا صحابہ نے مڑ کے ڈٹا تیار غار ابو بکر صدیق بیٹھا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر حوصلہ کر صبر کر کیا گل لے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فدیناہ اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سادہ سب کچھ قربان ہو منی ساری اولادہ قربان ہو منی سادہ مال قربان ہو منی اللہ دی قسم ہے سادہ سب کچھ قربان ہو منی لیکن نبی دا سلطان بچ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی سانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی برداشت نہیں ہے اے جملے نے ابو بکر صدیق دے لیکن ابو بکر صدیق اے اشارہ سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے دا اظہار فرما رہے کو اور کوئی بندہ نہیں ہے آپ کی خود ذات مبارک ابو بکر صدیق سارے صحابہ دے وچوں اعلمنا سب تو بڑا عالم آئی پیغمبر دی رمز نو سمجھنا لائی اے سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبے فرمائے نے یہ خطبے دے در آپ نے ارشاد فرمایا لعنت و یہود و نصارا دے ہوتے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا ان انبیاء دی قبر نو کیا بنا کے دے کہ بنا سجدہ کیا آخی سجدہ سبحان ربی الاعلی دانا نہیں یاد رکھا ہے لوگ کہتے سبحان ربی الاعلی سجدہ اس چیز دا نام ہے کہ متھے نو اللہ تو سوا کسی اور چوکھڑ تے ٹکا دیونا رکھ دیونا ادنا سجدہ وے نبی دے سلطان نے آخر سے فرمایا لوگو لعنت و یہود و نصارا دے کوئی اللہ دا پاک پیغمبر رحمت اللہ بن کے آئے کہ لعنت بساون اللہ بن لیکن اتنا قبیح فعل آئی کہ نبی الرحمت بھی آکھنا پہ گیا وے کہ یہود و نصارا تے لعنت و اللہ دی انہا انبیاء دی قبر نو کیا بنا کے دے نبی دی قبر نو سجدہ کرے تے کے وسنی دے کے وسنی دے اگر کوئی ولی دی قبر نو سجدہ کرے تے وات کے وسنی دے آج تے زندہ پیر سجدے کرنے کھلوتے نے سوشل میڈیا تے ایو جیاں کئی ویڈیوز موجود نے پیر صاحب کھلوتا وے عورتیں دے پیر ڈھانیاں پیاں تے مرد بھی یا کوئی ہے کہ کوئی نہیں اور تے اللہ پاک معاف کرے اس سے 12 ربیع الاول ملتان دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات والے دہاڑے 12 میلاد دے نات تے جڑی خرافات کیتیاں گئیاں نے ملتان دے اندر ایک جلوس کڈیا گیا وے اس دے اندر ایک عورت نو سجا کے بطور حور پیش کی یہ حالات انسانی معاشرے دے علماء منع کرنا لئی کوئی نہیں ہے کوئی علیہ منکم رجل رشید کوئی نہیں انہوں دے بچو باقاعدہ طور تے عورت نو سجا کے میک اپ کروا کے سفید لباس پہنا کے اس نو بٹھا کے اور اور اس دا نام دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات والے دہاڑے مذاق اڑایا گیا وے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا نام لے کے خرافات کیتیاں جا رہی ہیں لیکن کوئی انہاں نو منع کرن والا یاد رکھو سجدہ اے نبی دی قبر نو کیتا ونے تاوی کے وستی وے اگر ولی دی قبر نو کیتا ونے تے وات بھی کیا وستی وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو رسایا وے انہاں چیزاں تو بچنا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری قبر نو بوت نہ بڑھائے میری قبر نو میلہ گا بھی عرس گا بھی تے بزرگ جتنے بزرگ بھی ہیں انہوں نے میلے ہوندے نہیں ہوندے آج فلانے نچنا ہے آج فلانا نچنا ہے آج مشاعرے دا ہونا ہے آج فلانا ہونا ہے وہ یاد رکھو جڑے سچے ولی نے اللہ لمیوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے پتہ نہیں کتنے صحابہ دی اس نے زیارت کی تھی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے بہت بڑا عظمت والا تابعی ہے اس کو ایک مرید آیا اور مرید یہ ذہن چلا کہ حضرت سیدیاں کرامتا ویکسا حضرت سیدیاں کرامتا ویکسا کافی عرصہ رامن تو بعد جلے واپس مڑیا نا یہ حضرت صاحب دے سامنے حضرت بصری رحمت اللہ علیہ دے ادھے حضرت میں تو بڑا مایوس کیتا وے حضرت فرمایا کہ گل ہے میرے کو کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں تیرا دل دکھایا وے فرمایا حضرت میں اتنا عرصہ رہا ماں اساں کوئی کرامت نہیں دکھائی اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا میری کرامت ڈٹھی یا نہ ڈٹھی ہوئی اے دس میں کوئی اتنے سال دے اندر کوئی خلاف سنت کم کیتا وے کرامت تو کرامت آدمے اتنے سال جو میرے کو رہے ہمیں وہ چیز تا دکھا کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف کی تو وے تب ولی ہوئے جڑا سنت دا پابند ہو ولی ہوئے جڑا شریعت دا پابند ہوئے جڑا اللہ دی توحید نو مننا دی مشرک کدی ولی بن سکدا خیر اللہ دا پجاری کدی ولی بن سکدا خیر اللہ نو پھکارن والا کدی ولی بن سکدا ہاں غیر اللہ نو سجدے کرن والا کدی ولی نہیں بن سکدا شیطان ہو سکدا ہے شوق دا باز ہو سکدا ہے جادوگر ہو سکدا ہے رب کعبہ دی قسم ولی ہو سکدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا میں سارا تھوڑے سامنے تذکرہ کرن دا بیٹھا کہ آپ دی سیرت دا ایک خاکہ بھی تھوڑے سامنے آ وجے کہ میرے نبی نے وفات دے دن بھی
اپنی امت نو کتنی پیاریاں نصیحتاں فرمائیاں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ تے خاص طور تے لعنت کی تھی، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آندے رہ گئے نے. ایک دیار آپ کی طبیعت زیادہ خراب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کہا صلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ کے دیوے؟ فرمایا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، ہمارے منتظر یا رسول اللہ. ترائے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرایا گیا، لیکن نقات اور کمزوری کی وجہ سے آپ تے غشی دا دورہ پہ آوے. آپ نے آخر تے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں آکھ رہا ہاں ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے کھلو کے پڑھاوے. ایک چھوٹی جی گل کرن لگا وا، اس دور دے اندر جلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیمارن، حضرت عباس موجود ہن کے کوئی پیغمبر دا چچا ہے کہ کوئی؟ حضرت عباس دا پتر عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، یہ سارے موجود نے. حضرت علی بھی کیا ہے موجود ہے، لیکن سارے نہیں موجودگی دے اندر اللہ دے محبوب نے اپنے مصلی تے کھڑا کیتا وے تے کیڑی ذات نو کھڑا کیتا وے؟ بس کوئی رولا ہے؟ کوئی رولا جھگڑا کس نال؟ کوئی رولا بھی کوئی نہیں. تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے اندر اپنا مصلی اگر صحابہ دے وچوں کسے دے سپرد کیتا وے تو او ایک ہستی ہے جدا ابو بکر صدیق رضی اللہ. ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری اور نقات اور بدی گئی ہے. اور فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آنیاں، حتیٰ کہ او دن وی سوموار دا دہاڑا اور 12 ربیع الاول دا دہاڑا آئی، صبح دی نماز ہو رہی آئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ عالیہ دا پردہ سرکا کے ڈٹھا وے کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھیندا کھلوتا ہے. یہ سارے صحابہ اطمینان ابو بکر صدیق دے پچھو. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا انہاں صفحہ میں علی کتھے، کیوں کہ حضرت علی بھی ابو بکر صدیق دے پچھو کے پردہ کھلوتا ہے، نماز پردہ کھلوتا ہے. صحابہ فرماندے نے آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ کا چہرہ انی چمک رہا ہے، انی رہلو تے قرآن دا نسخہ کھلوتا چمک دا ہوئے. اور آپ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی مسکرائے نے. قریب ہے کہ صحابہ فرماندے نے اسا نماز توڑ دیواہا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ عالیہ دا پردہ دوبارہ اس بند کیتا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان فرمایا وے. صحابہ کرام نو پتہ چلے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیا ہے، سمجھ گئی ہے. ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق تشریف لے آئے نے. پوچھا یا رسول اللہ میں تھوڑا جہا مدینہ تو 1 میل دور میری بیوی راندی وے، اج اودی واری میں اس کول چلیا جاواں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جا سکدا میں. اور باقی صحابہ بھی کم کاج تے ٹر گئے نے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرمانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج چڑھدا گیا وے میرے نبی دی طبیعت خراب تھی دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے نزادی حالت ہوندی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پہ منگدے نے. فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پہ منگدے نے اور آپ نے سکرات موت کی سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور آپ فرما رہے ہیں اللہم انی علی سکرات اللہ موت کی سختی میں محمد عربی دی مدد نصرت. حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے آئی نے اور فاطمہ الزہرا جلٹنا فرما واہ کربا، ہائے میرے بابا دی تکلیف، ہائے میرے بابا دی تکلیف. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا آج دے بعد تیرے بابا دی ساری تکلیفاں کیا ہوئے سن، ختم ہوئے سن. اج جلی تکلیف ہے اج دے بعد ساری تکلیفاں ختم ہوئے سن. حتیٰ کہ فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کے آپ کے سینے نال چمٹ گئی اور رونے لگ گئی. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک پانی کا برتن پہ آئی. آپ کدی اس ہاتھ مبارک پا کے اپنے پیشانی مبارک تے پانی کی چھٹے مار دیاں، کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹنگا مبارکہ دراز کر کے دیاں، کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سمیٹ کے دیاں. آپ تے موت کی سختی آئی اور آپ دعا پہ منگ دیں اللہم انی علی سکرات الموت اللہم فی الرفیق الاعلی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اور آپ نے دوبارہ موت کے وقت یہ فرمایا اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے انہاں اپنے انبیاء دی قبر انو سجدہ گاہ بنا کے جوے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نو چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم اور اپنے ماتحتاں نال اچھا سلوک کرنا. اور آپ نے اور بھی نصیحتاں ڈکشنریاں فرمائیاں نے. حتیٰ کہ صدیقہ کائنات فرمانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا سر مبارک میرے سینے نال رکھا ہویا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت اندر دعائیں پہ منگ دیا کہ دروازہ کھٹکے کون؟ فرمایا نا جبریل. جبریل یا رسول اللہ اندر آ جا بھائی. جبریل آیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ ایک پیغام لے کے آیا ہوں. کیڑا پیغام؟ فرمایا یا رسول اللہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ تے حجرہ عالیہ دے باہر کھلوتا ہویا وے. رب حکم بھیجا وے کہ اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چراونا چاہے تے بات انہاں دی روح قبض ہو. جو اگر میرے کو لاونا چاہے تو پاتو دی روح قبض کر کے لے آئے. فرمایا یا رسول اللہ منتظر ہے تھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میرے کو تے پوچھ رہے ہمیں اس رب کو لائے اس رب دا کی حال وہ رب کیا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کیا ان اللہ قد اشتقا الى لقائک. اے محبوب خدا رب بھی تھوڑی ملاقات دا شوق رکھتا رب بھی تھوڑا ملاقات کرنا چاہتا ہے. فرمایا اگر رب تیار ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے تیار ہے. آپ کی نظر مبارک چھت لگ گئی نے اور آپ پکے پڑھ رہے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی. صدیقہ کائنات فرمانگے نے منو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئی کہ جلے پیغمبر تے موت آوے سکرات لگی ہوئی ہوئے اللہ اس وقت اس نے جنت دے اندر اپنا مقام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک چھاتی طرف لگی ہوئی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ صدیقہ کائنات فرمانی نے آپ دا ہاتھ تین اٹھو آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ تھرامے بالکل نیچے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے روح مبارک آپ دے وجود چوں کون نکلی ہے کہ کون نکلی جڑے آدھے نا نہیں نکلی تھی تھائی رہ گئی ہے وہ تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیں تو انہوں نے پتہ لگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک جلے نکلی وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک نکلن دا نقشہ کھینچا وے. فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جلے میرے محبوب دی روح امام الانبیاء دے وجود اقدس چوں نکلی وے تو میں یہ جو خوشبو سنگی وے جی خوشبو میں ساری زندگی سنگی. اللہ نے جس طرح محبوب خدا دے لعاب دھان دے اندر آپ دے پسینے دے اندر کستوری دی خوشبو پیدا کی تھی وے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روح مبارک دے اندر بھی اللہ نے کستوری تو زیادہ خوشبو پیدا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے روح نکلی تو میں نے کیسے محسوس ہوئی ہے. اج کل دے خطیب جڑے نا پتہ نہیں کیا کیا انہاں دی خرافات سنو انسان کنن نوں ہاتھ لیندا وے. ایک بندہ عالم جو کہ بھلا عالم اپنے آپ کو سلام علیہ اس نوں جلے سوال کیتا گیا نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی روح تا نکل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک اٹھے پہ ہویا ہے تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود اقدس نوں جڑا روح تو بغیر آئی اس نوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ عالیہ دے سپرد کی دبے. اس عالم نے بڑا عجیب جملہ اس نے کہا غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آکھنا. اس کا صحابہ کرام نے زندہ پیغمبر نو جنت دے حوالے زندہ پیغمبر نو جنت دے حوالے حالات یہ اس طرح بن چکے نے کہ ضد اور اناد کے اندر آ کے قرآن دی بھی سری انکار ہے اور حدیث مبارکہ دی بھی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح آپ دے وجود چوں نکل گئی اور کتھے پہنچی ادھا جواب میں دیمن لگا وا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا بتاؤ عجابن ربن داؤ میرے بابا نے رب کی دعوت کو قبول کر کے دوے. یا بتاؤ من جنت میرے بابا دنیا دی زندگی دے اندر دنیا نو پسند نہیں کیتا بلکہ میرے بابا نے جنت الفردوس نو کیا کر کے دوے ٹھکانہ بنا کے دوے. یا بتاؤ الہ جبریل ننعاؤ جبریل امین نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی فوتگی دی میں خبر پئی دے کہ اللہ دے محبوب دنیا تو کیا ہو گئے نے رخصت ہو گئے نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی. صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی پورا حجرہ عالیہ معطر ہو گیا وے. لیکن صحابہ کرام نے جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی دی خبر سنی اور صحابہ کرام تے قیامت گزر گئی اور مدینے دے اندر اور مسجد نبوی دے اندر قیامت خیز منظر ہے. ابو بکر صدیق تشریف لے آئے نے. آپ اپنے حجرہ عالیہ دے اندر چار پائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت مبارک پئی ہوئی ہے. صدیق اکبر آئے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود کپڑا ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے مبارک تے بوسہ دے کے فرمایا طیبت حیّن یہ میت کہیں آکھیا وے. صدیق
اکبر۔ یاد رکھو پیغمبر واسطے میت لفظ گستاخی، انک میت و انہم میتون، یہ ابو بکر صدیق دا خطبہ ہوئے پورا، تو فرمایا تبت حیا و میتا، محبوبم جلے تسا زندہ ہے تامی پاکیزہ ہے، جلے موت دا جام پی گئے ہو تامی کیا ہو پاکیزہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جلے باہر آنے، فاطمہ الزہرا بھی روندی بیٹھی ہوئے، صحابہ کرام دے بارے ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ بالکل صحابہ کرام دے جگر پھٹ گئے، قیامت ہی قیامت، قیامت تو پہلے مسجد نبوی دے اندر قیامت دا منظر آئی، کوئی صحابہ بیہوش ہو گئے نے، حضرت علی رو رو کے بیہوش ہو رہے ہیں، دوبارہ رو رہے ہیں، دوبارہ بیہوش ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات کی خبر سنی، اتھائیں روندا روندا لکڑا کسو، کوئی سلام کرے تے جواب اللہ اکبر۔ کسی صحابی نے جنگلت کی طرف رخ کیتا وے، ایک صحابی دی بارے آندا وے، وہ حال ویندے ودیان، کسی نے دسیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے نے، ان ہاتھ چاہ کے آدھا اللہ میری نظر میرے کو لے لے، انہوں نبی نہ کر دے۔ صحابہ نے آکھا یار ہر کوئی اکھا منگدا وے، تو کیوں نبی نہ ہونا چاہتا ہے؟ اور میں اللہ دی قسم انہاں اکھاں نال اگر دیدار کیتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کیتا وے، جلے آمنہ دے لال دا چہرہ ہی نہ رہیا، اکھاں دی ضرورت بھی کونی۔ تو صحابہ کرام دا اے منظر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چاہی کھلوتا وے، تلوار چاہی کھلوتا وے، اور کیا دے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ دے رسول تے جس آکھیا کہ موت مبارک آ گئی، میں وہ دی گردن کیا رہے بنی دے، لیکن عمر کا گل سندا حضرت ابو بکر صدیق نے عظیم خطبہ ارشاد، اور تھانوں پتہ وے کہ سارے صحابہ دے وچوں نرم دل والا کون ہے؟ ابو بکر، لیکن اڈیار جبل استقامت بن گیا، اڈیار استقامت دا پہاڑ بن گیا وے۔ ابو بکر صدیق دی ہوش و حواس، ابو بکر صدیق دی عقل اور محبت بالکل ابو بکر دے قابو وچ ہے۔ منبر تے تشریف لے آنے، فرمایا رسلک یا عمر، عمر کھلوون پیون صبر کر، جلے ایک جملے فرمائے نا، عمر نے سنیا اثر شثر کو نہیں ہویا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ صحابہ کرام سن گنو اور کان دی کھڑکیاں کھول کے سن گنو کہ جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردائی، میں ابو بکر صدیق اس کو خبر دے رہا فإن محمد قد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو کیا ہو گئے نے، انہاں دا معبود دنیا تو کیا ہو گیا وے، رخصت ہو گیا وے۔ اور من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جڑا رب زندہ دی عبادت کردائی، اس میں دسنا چاہنا کہ اس رب تے کدی موت ہو، تو موت تو پاک کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ تو جلے جملے فرمائے نے اور قرآن دی آیات پڑھی نے، انک میتون وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ یہ ساری آیات جلے پڑھیاں نے، عمر دے ہاتھ چو تلوار ڈھے گئی تے گھٹنے دے بار زمین تے آ گیا اور آدھا اے ابو بکر صدیق، ایک قرآن نہیں آیا تھا تے پہلے نازل بھی ہو چکیاں، لیکن آج تیری زبان تو سنیا نے، آج لگتا ہے آج نازل پہ تھی۔ میں من کیتا وے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سانو چھوڑ کے تے عالم برزخ دی زندگی نو قبول فرما لیا وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا تھوڑا جہا پس منظر تھوڑے سامنے بیان کیتا وے، بس تھوڑی جی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلے وفات ہوئی ہے، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ نو غسل کس طریقے نہ لیتا ونجے، تو کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑے اتار دیتے، صحابہ کرام کسی گل دے اندر سوچ وچار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ غیبی جو آواز آئی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دے کپڑے اتارے نہ ونجے، آپ نو یہاں کپڑے کہہ دیتا ونجے، غسل دیتا ونجے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کفن واسطے ترائے سوتی کپڑے، کتنے؟ ترائے سوتی کپڑے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیتا گیا وے؟ کفن مبارک دیتا گیا وے۔ بات دوبارہ اختلاف ہویا وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیتے ونجے، جنت البقیع کیتا ونجے یا فلانی جگہ تے کیتا ونجے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو حل فرمایا، اور میں زندگی کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا یا رسول اللہ پیغمبر اگر فوت ہوئے تو کتے دفن کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جتھے اس دی موت ہوئے اتھائی اس نے کیا کر دیتا ہے، چارپائی نو ہٹا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک، قبر تے اختلاف ہویا وے کہ قبر کس طریقے دی کھودی ونجے، بغلی قبر کھودی ونجے یا لحد کھودی ونجے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ انصار آدیان فلانی قبر کھودی ونجے تے مہاجر آدیان فلانی قبر کھودی ونجے، انہاں کا جھگڑا کرن دی لوڑ کونی،
ابو عبیدہ جڑا نا رضی اللہ تعالی اے پگلی قبر کھود دائی اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اے لحد علی قبر بندا جڑے اٹھتے بہانا کون دی وے فرمایا جو ادھر بندہ بھیج دو جی قسمت ہے کیوں سی وہ پہلے اللہ اکبر پیغمبر دی خبر ہے نا اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بھیجا قاصد بھیجا گیا وے لیکن قسمت دی چٹھی ابو طلحہ دے نا نکلی ابو طلحہ آیا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک لحد کھودی جڑی کھودی گئی پگلی قبر نہیں ہے پگلی قبر ہوندی ہے وہ ایک چون دے اندر کھود کے میت نو رکھ دیتا ویندا وے لیکن جڑی ساری یہ لحد قبر سارے کول بڑائی ویندی وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی لحد مبارک بڑائی گئی ہے کھودی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر مبارک دے اندر منگل اور پوت دی درمیانی شب نو صحابہ کرام نے دل تے پتھر رکھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر اطہر دے اندر کیا دیتا وے ایک جو مسئلہ رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز جنازہ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز جنازہ ہوئی یا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز جنازہ 10 بندے آندے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے درود پڑھ دے گئے اور پھر واپس چل دے گئے نے واپس ہوندے گئے حتیٰ کہ بہت سارے بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ پڑھیا اور منگل اور بدھ دی درمیانی شب نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر دے اندر اتار دیتا گیا وے اور صحابہ اکرام بوجھل خط بنل واپس تشریف لے آ رہے کہ حضرت انس نے رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ الزہرا دے حجرے دے سامنے گزرے وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی رو رہی آئی اللہ اکبر صبت علیہا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا روایات دے اندر آندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد 6 مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی نے لیکن 6 مہینے فاطمہ الزہرا نے ایک دیار بھی مسکرایا اتنا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات کا حضرت انس گزرے ہوئے حجرہ عالیہ دے فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون فرمایا اماں میں تیرے بابا دا خادم حضرت انس جا رہا ماں 10 سال تک جس نے پیغمبر دی خدمت کی تھی وے یہ جملے سنے نا میری ماں نے عجیب جملے فرمائے نے فرمایا یا انس کیف تابت انفسکم تھوڑے دل نے کنی گوارا کر کے دوے کہ آج محبوب خدا دے ہوتے مٹی پا گیا تھوڑے ہتھا نے کنی گوارا کر کے دوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اطہر ہوتے آج مٹی پا کے آگے ہو حضرت انس فرماندے نے میری ماں دے جملے سننے آن کے میری اکھا میں جو آنسو دوبارہ روا دوا ہو گئے میری چیخیں نکل گئیاں صحابہ کرام نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا غم برداشت کیتا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات والے دہاڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے نال دفن بھی کیتا گیا آپ کا جنازہ بھی پڑھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے لوازمات کیتے گئے اللہ عمل کرن توفیق عطا فرماوے ما علینا اللهم انا نسألك آمین برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے شرافت تو یہ ہے بھلائی کرو تم اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے اسے بھی ستانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے رسم آخری ہے کلام آخری